بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بشیر دہان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قربان جاؤں کون سا پتھر بہتر ہے تاکہ اس کی انگوٹھی بنا لوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بشیر تم کہاں ہو؟ سرخ عقیق، زرد عقیق یا سفید عقیق کی انگوٹھی بنا لو، کیونکہ یہ 3 بہشت کے پہاڑ ہیں۔ سرخ عقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر سایہ کیا ہوا ہے۔ زرد عقیق نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر سایہ کیا ہوا ہے، جبکہ سفید عقیق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے گھر پر سایہ فگن ہے، جبکہ یہ سب گھر ایک ہی جگہ پہ ہیں، اور ان گھروں کے ساتھ ہر پہاڑ کے دامن سے 3 نہریں خارج ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہر نہر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اس نہر سے فقط حضرت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شیعہ ہی پئیں گے، اور یہ تینوں نہریں ایک مقام پر بہتی ہیں اور اس کا سرچشمہ حوض کوثر ہے، اور یہ تینوں پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس اور تمجید بجا لاتے ہیں اور محبان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو کوئی بھی ان تینوں میں سے کوئی ایک عقیق پہنے گا تو نیکی، صبر اور رزق و روزی میں وسعت دیکھے گا، تمام مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، جبکہ یہ انگوٹھی ظالم حکمران کے شر سے امان اور ہر دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کا باعث ہوگی۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اللہ آپ پر رحم کرے، صبر جمیل یعنی نیک صبر سے کیا مراد ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسا صبر کہ جس میں لوگوں سے شکوہ اور شکایت نہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پوتے یعقوب کو ایک عبادت گزار راہب کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ راہب نے جب انہیں دیکھا تو گمان کیا کہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ راہب نے کھڑے ہو کر انہیں گلے لگایا اور کہنے لگا، خلیل اللہ، مرحبا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، میں ابراہیم نہیں ہوں بلکہ میں ابراہیم کا پوتا یعقوب ابن اسحاق ہوں۔ راہب نے عرض کیا، میں کس سبب سے آپ کے اندر بڑھاپا دیکھ رہا ہوں؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، غم و اندوہ اور حزن کے سبب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابھی چھوٹا دروازہ عبور نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی اور فرمایا، اے یعقوب تم نے میری شکایت بندوں سے کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے کی چوکھٹ پر سر بسجود ہوئے اور عرض کیا، پروردگار آئندہ کبھی ایسا نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، میں نے تمہیں بخش دیا لیکن آئندہ ایسا کام کبھی نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب نے کبھی بھی دنیا کی کسی مصیبت کا شکوہ نہ کیا سوائے اس کے کہ ایک دن ارشاد فرمایا، انما اشکو بشیء وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں اپنے غم و اندوہ کی شدت کی شکایت فقط بارگاہ خداوندی میں کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف 12 آیت 86۔ سرکار علامہ مجلسی اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں کہتے ہیں، یہ بات عجیب اور حیرت انگیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو بڑھاپے کے بعد راہب کے پاس بھیجا۔ شاید اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد کا زمانہ ہے، اور بھیجنے سے مراد وصیت و تاکید ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض نسخوں میں روایت یوں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو راہب کے پاس بھیجا، اور یہ بات زیادہ مناسب ہے۔ سوال: عبد الغفار کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے کچھ اصحاب حاضر تھے۔ ایسے میں اسلام کے بارے میں بحث چھڑ گئی۔ میں نے عرض کیا، اے میرے آقا کون سا اسلام افضل ہے؟
امام علیہ السلام نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں۔ میں نے عرض کیا کون سا اخلاق بہتر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا مشکل میں برداشت اور صبر اور عمل میں بزرگی۔ میں نے عرض کیا ایمان کے لحاظ سے کون سا مومن کامل الایمان ہے؟ امام نے فرمایا وہ مومن جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ میں نے عرض کیا کون سا جہاد افضل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھوڑے کو ذبح کرے اور اس کا اپنا خون خدا کی راہ میں بہے، یعنی شہید ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔ میں نے عرض کیا اے میرے آقا، حاکم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کام تمہارے لیے صحیح نہیں سمجھتا۔ میں نے عرض کیا میں بعض اوقات شام دمشق کے سفر پر جاتا ہوں اور ابراہیم ولید سے ملنے جاتا ہوں، کیا یہ صحیح کام ہے؟ امام نے فرمایا اے عبدالغفار، تیرا بادشاہ کے پاس جانا 3 چیزوں کا باعث ہوگا۔ نمبر 1 دنیا کی محبت، نمبر 2 موت کو بھلا دینا، نمبر 3 اور اس چیز پر راضی نہ ہونا جو خدا نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عیالدار آدمی ہوں اور اپنے نفع اور فائدے کے لیے شام کے سفر پر جاتا ہوں، اس بارے میں آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے عبدالغفار، میں تجھے دنیا کو چھوڑ دینے کا حکم نہیں دیتا بلکہ تجھے ترک گناہ کا حکم دیتا ہوں۔ ترک دنیا فضیلت ہے جبکہ ترک گناہ واجب اور لازم ہے، اور تجھے واجب انجام کی اشد ضرورت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کے ہاتھ اور قدم مبارک کا بوسہ دیا اور عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحیح علم اور حکمت آپ علیہ السلام کے سوا تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، لیکن وہ چیز جو آپ کو مسرور کرے یعنی ولایت و خلافت اہل بیت نہیں دیکھ رہا۔ میں آپ علیہ السلام میں فقط قتل ہونا، در بدر ہو کر جلا وطن ہونا اور خوف و ہراس دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک مدت سے قائم آل محمد علیہ السلام کے قیام کے انتظار میں ہوں اور مسلسل سوچتا ہوں کہ آج یا کل ہی میں قیام فرمائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اے عبد غفار، بے شک ہمارے قائم ہمارے فرزندوں میں سے 7ویں پشت میں ہیں، ابھی ان کے ظہور کا وقت نہیں آیا۔ بالتحقیق میرے والد بزرگوار نے اپنے والد گرامی سے اور انہوں نے اپنے آبائے کرام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ میرے بعد قوم بنی اسرائیل کے نقبہ کے برابر 12 امام ہوں گے۔ ان میں سے امام حسین علیہ السلام کی اولاد نسل سے ہوں گے۔ ان کا 9واں یعنی آخری امام قائم ہے جو آخری زمانے میں قیام فرمائے گا، اور وہ زمین کو اس وقت عدل و انصاف سے بھر دے گا جب وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔